تنولی ہزارہ میں تناول وادی کے علاقے کا ایک قبیلہ ہے۔ تنولی عربی نژاد ہیں اور حضرت عباس بن عبد المطلب سے تعلق رکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ تنولی قبیلے کے زیادہ تر افراد صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کی سابقہ ریاست امب میں رہائش پذیر ہے۔ پاکستان کے شہروں ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرہ، بٹگرام اور کوہستان کے اضلاع میں مقیم ہے۔ تنولی قبیلے کی ایک شاخ کشمیر میں بھی رہتی ہے، خاص طور پر مظفر آباد اور سری نگر میں۔ تنولی کوئٹہ اور کراچی کے شہروں میں بھی آباد ہیں۔ تناول شیروان بیلٹ پر ان کا غلبہ ہے۔ افغانستان میں تنولی بنیادی طور پر مشرقی صوبوں پکتیا، گردیز اور غزنی میں رہتے ہیں۔ تناول کا لفظ افغانستان کے درہ تنول سے ماخوذ ہے۔ تنولی نے انگریزوں کے ساتھ سرحدی جنگوں میں حصہ لیا اور چارلس ایلن کے ان جنگجوؤں کے تجزیے میں انہیں انتہائی مخالف اور بہادر اور ہزارہ کے بہترین تلوار بازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تنولی کو دریا کے نام سے تناول بھی کہا جاتا ہے۔ برطانوی مردم شماری میں نام کی کئی مختلف شکلیں شامل تھیں: تانیوال، تنولے، تناولی، تنول، تول، تھولی، تاوا، جبکہ ترنولی، تانس، تنائی تنولی قبیلے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ تنولی کا سامنا مغربی باشندوں سے پہلی بار 1700 عیسوی کے آس پاس ہوا تھا، مہابن کے ٹرانس انڈس بیسن میں، جہاں سے یوسف زئی قبیلے کے ذریعے انہیں سندھ کے پار بھگایا گیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک تنولیوں نے ایبٹ آباد اور دریائے سندھ کے درمیان ضلع کے مغربی مرکز میں اور دریا اور اراش کے میدانوں کے درمیان وسیع پہاڑی ملک میں تناول کا علاقہ آباد کر لیا تھا۔ میجر ویس 1872 کے مرتب کردہ ہزارہ کی سیٹلمنٹ رپورٹ کے مطابق تنولیوں نے، جنہوں نے امب نامی ریاست کی بنیاد رکھی، تناول پر پہلے ہی اپنا اختیار قائم کر چکے تھے۔ ہزارہ کی آبادکاری کی رپورٹ کی بڑی اردو کاپی اس علاقے کی تاریخی تجربے کی فہرست میں بہت سی اقتباسات پر مشتمل ہے۔ اس وقت تیار کیے گئے اور رپورٹ میں منسلک متعدد نقشوں میں ہزارہ کو مغلوں اور درانیوں کے ماتحت ظاہر کرتے ہوئے امب ریاست کو ملک کے تناول کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس ملک کا اصل وجود اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ ہندوستان پر عظیم افغان حملوں کے درمیانی دور کا ہے۔ تنولی کو دو بڑے ذیلی قبائل میں تقسیم کیا گیا ہے: ہندوال اور پلال۔ مؤخر الذکر تناول کے علاقے کے شمالی حصے پر قابض ہے اور 1968 میں ریاستوں کی تحلیل ہونے تک امب کی نیم خود مختاری ریاست کی تشکیل کی گئی تھی۔ تنولیوں کے نواب رنجیت سنگھ کے ماتحت سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے مشہور تھے۔ اس سے پہلے تناول بھی پکھل سرکار کا حصہ تھا، جس پر صدیوں تک ترکوں کی حکومت تھی۔ ہزارہ پکھل سرکار کا آخری ترک حکمران سلطان محمود خور تھا اور اس کا بھائی سلطان غیاث الدین خان تناول کا آخری ترک ولی گورنر تھا۔ جب تنولیوں نے ترکوں کا تختہ الٹ دیا تو انہوں نے بھی طاقت حاصل کر لی اور بالائی تناول اور نچلے تناول کے ایک حصے میں بھی اپنی حکومت قائم کی۔ اس طرح 18ویں صدی کے آخر میں امب ریاست کا آغاز ہوا۔ سلطان غیاث الدین کی اولاد نے تاہم نچلے تناول میں کچھ زمینیں اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہوئیں اور جاگیر قائم کرنے کے بعد راجہ کا لقب اختیار کیا۔ وہ اب بھی ضلع مانسیرہ کے گاؤں بحالی میں رہتے ہیں۔ نوابوں نے بعد میں امب کو ایک شاہی ریاست کے طور پر قائم کیا، جسے برطانوی راج کے تحت غیر اسلامی ریاست کے طور پر درجہ دیا گیا، جس کا رقبہ 699 کلومیٹر اسکوائر تھا۔ 1947 میں نواب آف امب محمد فرید خان نے پاکستان سے الحاق کیا۔ 1969 میں ریاست شمال مغربی سرحدی صوبے میں شامل کیا گیا اور 1971 میں حکومت پاکستان نے نواب کی شاہی حیثیت کو ختم کر دیا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں دریائے سندھ کے پار تربیلا ڈیم کی تعمیر کے نتیجے میں امب ریاست کا بیشتر حصہ آبی ذخائر میں ڈوب گیا۔ رقبہ 585 کلومیٹر۔ دارالحکومت دربند اور شیرگڑھ کو گرمیوں کی رہائش کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تنولیوں کو مارشل رئیسوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ ایک نظریہ اس مفروضے پر مبنی تھا کہ بعض نسلی گروہ فطری طور پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جنگی جھکاؤ رکھتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح تھی جو اصل میں انگریزوں نے استعمال کی تھی، جس نے مشاہدہ کیا تھا کہ اسکاٹش ہائی لینڈرز جنگ میں دوسروں کے مقابلے زیادہ شدید تھے۔ برطانیہ میں اور اس تصور کو ہندوستان تک بڑھایا گیا۔ ان کے بہت سے پٹھان رسم و رواج ہیں اور وہ اپنے لباس اور ظاہری شکل پر بہت فخر کرتے ہیں۔ وہ اپنی عادات میں سخت اور سادہ ہیں، عام طور پر چوری اور بے حیائی کی برائیوں سے پاک ہیں، لیکن معتبر، ضدی اور معاف کرنے والے ہیں۔ مذہبی طور پر وہ سنی مسلم ہیں۔ یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈز ڈاکومنٹری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔